والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پانی لے کر الحمدللہ 10ویں پارے کا درس ہمارا جاری و ساری ہے. آئیے 7ویں رکوع سے، 10ویں پارے کا 17واں رکوع ہے اور 10ویں پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورۃ التوبہ کا 7واں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: عفا اللہ عنک، اے حبیب اللہ آپ کو معاف فرمائے. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے ان منافقوں کو غزوہ تبوک میں نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی جب تک نہ کھلے تھے ان پر آپ پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے. اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا عفا اللہ عنک. عرب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا جب بھی وہ کسی اہل علم اور اہل مقام و مرتبے والے سے گفتگو کیا کرتے تھے تو عفا اللہ عنک یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ کس قدر مقام و مرتبے والا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں عفا اللہ عنک کے الفاظ کو ذکر کیا گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا. اس کا ترجمہ اے حبیب اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرمائے. اب بظاہر ترجمے سے تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جناب گناہوں کی معافی کا ذکر کیا جا رہا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کہ زجر کو ظاہر کیا جا رہا ہے یا سختی کو ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس آیت کریمہ سے کوئی شخص یہ مراد لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زجر کا ذکر فرما رہا ہے یا غصے کا اظہار فرما رہا ہے تو فرمایا اس نے غلطی کا اظہار کیا اور وہ خطا کو پہنچا. تو فرمایا یہ عرب کا مقولہ تھا، جب اہل علم کا ذکر کیا جاتا تو اس کے مقام و مرتبے کے لیے الفاظ ذکر کیے جاتے. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور اس قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز آپ سے اجازت نہیں مانگتے ان یجاہدوا باموالہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا ہے متقین کو. آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جہاد کو لازم کیا اور مسلمان صحابہ کرام جہاد کے لیے غزوہ تبوک کی طرف نکلنے لگے تو کچھ منافقین جو وہاں پر موجود تھے، جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں نفاق داخل تھا، تو وہ طرح طرح کے بہانے ظاہر کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کوئی کہنے لگا کہ ہمارا فلاں عذر ہے تو ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، کوئی کہنے لگا کہ ہمارا فلاں عذر ہے تو ہم جہاد میں نہیں جا سکتے. تو طرح طرح کے بہانے بازیاں کر کے منافقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ تمام تر وہ افراد جو جہاد سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں
یہ اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اسلام والے وہی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کے حکم کا جب نافذ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مالوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیا کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقین کو، پرہیزگاروں کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ انما بات یہ ہے، یستأذنوک رخصت چاہتے ہیں آپ سے، الذین وہ منافقین، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ منافقین جو اللہ کی ذات پر بھی یقین نہیں رکھتے اور روز آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ آپ سے جہاد میں بیٹھے رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں حیران و پریشان پڑے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، اور اگر ان کا جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ ہی کو ان کے جہاد کے لیے اٹھنا ناپسند ہوا، فثبتہم، تو ان پر ان کی کاہلی کو بھر دیا، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور فرمایا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ کہ اے محبوب، یہ آپ کی بارگاہ میں جو آ کر اپنے غیر معقول عذر پیش کر رہے ہیں، اے محبوب اگر ان کا تیاری کا ارادہ ہوتا، جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو یہ پہلے سے جہاد کی تیاریاں کر کے رکھتے، ساز و سامان تیار کرتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، گھر کے اندر معاملات کرتے، لیکن ان کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ رب نے فرمایا جب تمہارا ارادہ نہیں تھا، تمہاری زبان اور دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دل میں نفاق ہے، بظاہر اسلام کا اظہار کر رہے ہو، تو فرمایا تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو فرمایا پھر جس طرح معذور بیٹھے ہیں، جس طرح عورتوں کو جہاد سے اجازت ہے، جس طرح بچے جہاد سے بیٹھے ہیں، تم بھی ان کی طرح بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے نقصان میں اضافہ کرتے اور تم میں فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے۔ اے محبوب اگر وہ آپ کے کہنے پر، اجازت نہ دینے پر مجبوراً جہاد کے لیے آ بھی جاتے تو فرمایا پھر اس میدان جہاد میں بھی مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلا دیتے، کیونکہ منافقین کا مقصد یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنے عزائم کو ثابت کرتے ہوئے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جب منافقین کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، جب منافقین کے احوال مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ یہ وہ منافقین ہیں جو صحابہ کرام کی صفوں میں داخل ہو کر نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ منافقین ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر عبادات بھی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ منافقین ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صف اول میں پیچھے کھڑے ہو کر جماعت سے نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، چونکہ یہ نبی کے بے ادب تھے، صحابہ کی گستاخیاں کیا کرتے تھے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام تر اعمال کو اکارت کر دیا، ضائع کر دیا۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، بے شک منافقوں نے پہلے بھی جنگ احد میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ مدد کی صورت میں حق آیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور منافقین اسے ناپسند کرتے تھے۔ اے محبوب آپ یاد کیجئے، یہ تو غزوہ تبوک میں اجازت چاہ رہے ہیں،
کہ آپ کو غزوہ احد میں ان کے معاملات کا علم نہ ہوا؟ غزوہ تبوک میں جب عبداللہ بن ابی 300 اپنے ساتھ افراد لے کر نکلا اور میدان جہاد میں پہنچنے سے پہلے اس نے رخصت چاہی اور اپنے 300 افراد کو لے کر واپس لوٹ گیا، تو اے محبوب آپ ان کو جانتے ہیں جب جہاد فرض کر دیا جاتا ہے تو یہ جہاد سے دور بھاگتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی موت سے ڈرتے ہیں۔ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جب موت آئے گی تو باطل پر موت آئے گی، اور جس کو باطل پر موت آتی ہے تو اس کی آخرت کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے جہاد سے رخصت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ حضور کی مخالفت کر کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرے ہوئے ہے۔ ایک منافق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے عورتوں کا حسن بہت لبھاتا ہے، مجھے عورتوں کا حسن اپنی طرف راغب کرتا ہے، ہم غزوہ تبوک میں رومیوں کی جانب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو روم کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے بیٹھے رہن دیں تاکہ میں جہاد میں جا کر رومی عورتوں کی حسن کے فساد میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اپنی اٹکلیں دوڑا رہا ہے، یہ اپنے خام خیالیوں میں لگا ہوا ہے، مقصد دراصل یہ ہے کہ یہ جہاد سے پیچھے بیٹھنا چاہتا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، جیسے آپ کو فتح نصیب ہو، تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، یعنی مسلمانوں کو شکست نصیب ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد میں نہ جا کر اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور مسلمان کی مصیبت پر خوشیاں مناتے ہیں، گھروں کو پلٹتے جاتے ہیں۔ کہا کہ منافقین کے احوال یہ ہیں کہ جب مسلمان جنگ میں فتح یاب ہو جاتے ہیں تو یہ بات منافقین کو بڑی پریشان کن لگتی ہے کہ مسلمان کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان کیوں کر کامیابی حاصل کر رہے ہیں، مسلمان دنیاوی اور دینی معاملات میں کس قدر کیوں سرخرو ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا قیامت تک یہ منافقین کا احوال ہے، جب جب مسلمان کامیاب ہوتے ہیں تو تکلیف اگر کسی کو پہنچتی ہے تو وہ منافقین و کافرین کو پہنچتی ہے، اور اگر مسلمان جہاد میں شکست حاصل کر لیں، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، تو فرمایا پھر خوشیاں مناتے ہیں۔ دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جہاد میں نہ جاؤ، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے میدان جہاد کے لیے نہ نکلو، کامیابی نہیں حاصل ہونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہیں معلوم نہیں کہ جہاد میں فتح ہو یا شکست ہو، دونوں صورتوں میں مسلمان کی کامیابی ہے۔ وہ اس طرح فرمایا اگر فتح ہوگی تو مسلمان غازی بن کر لوٹے گا، اور اگر شکست ہو جاتی ہے تو مسلمان رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دونوں صورتوں میں مقام و مرتبہ ہی ملتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا نور داخل نہیں ہے، وہ کیوں کر ہدایت کو پانے والے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ہمیں وہی نفع و نقصان پہنچے گا، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کیا کرو، اس کے احکامات کو بجا لایا کرو۔ تمہارے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہیں، تمہیں جو خوشی پہنچنے والی ہے، تمہیں جو مصیبت لاحق ہونے والی ہے، فرمایا الا ما کتب اللہ لنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر ساری مخلوق مل جائے وہ تمہارا بھلا چاہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا نہ چاہے تو فرمایا تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ ساری مخلوق مل جائے وہ تمہارا برا چاہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو تو فرمایا ساری کائنات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو کہا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ آج اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی غم مجھے آ رہا ہے تو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور اس کے لیے آسانیاں میرے رب نے لکھ دی ہیں۔ اس مشکلات سے نمٹنے کا جذبہ اور حوصلہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب انسان بھروسہ کرتا ہے تو فرمایا پھر وہاں سے اس کو مدد ملتی ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ قل اے محبوب فرما دیجئے هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے منافقوں تم ہمارے لیے دو خوبیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے صرف ایک کا انتظار کرتے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے زلزلے، آندھی وغیرہ عذاب ڈالے یا ہمارے ہاتھوں قتل یا قید کیے جاؤ۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، لہٰذا تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ تمہارے انجام کا انتظار کرنے والے ہیں۔ ارے تم ہمارا استہزاء کرتے ہو، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، دراصل مسلمانوں کے ساتھ تو یہ ہے یا تو کامیاب ہوگا یا شہید ہوگا، لیکن اے منافقین اپنا حال تو دیکھو، جن اعمال پر تم چل رہے ہو، جس منزل پر تم چل رہے ہو اس کا ہمیشہ کے لیے تمہیں نقصان ہی ہونا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اے منافقوں تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے خرچ کرو، وہ ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم نافرمانی کرنے والے ہو۔ منافقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم جہاد پر تو نہیں جا سکتے، ہاں ہمارا مال ہے آپ قبول فرما لیں، جہاد کے لیے استعمال کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب جہاد فرض کر دیا گیا تو اب مال سے بات نہیں ہوگی بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہوں گے۔ اب اگر منافقین خوشی کے ساتھ مال لے کر آ رہے ہیں، اب اگر منافقین نہ چاہتے ہوئے مال لے کر آ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اللہ ان کے مال کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور ان منافقین کے خرچ کا قبول نہ ہونا صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ ولا یأتون الصلاۃ، اور وہ نماز کے لیے صرف سستی کی حالت میں، الا وہم کسالى، سستی کی حالت میں آتے ہیں۔ ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جہاں منافقین کے احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے سامعین محترم، وہاں یہ بات بھی ذکر کی گئی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن سستی کا اظہار کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن کاہلی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے یہ ایمان والوں کی صفات نہیں، یہ منافقین کی صفات ہوا کرتی۔ میں نماز سے آج دور ہو رہا ہوں، جماعت نکل گئی، ظہر کی جماعت نکل گئی، عصر کی جماعت نکل گئی، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نماز میں آ رہا ہوں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جناب ایک رکعت نکل جائے، دوسری رکعت نکل جائے، امام صاحب قیام میں ہیں تو قیام طویل ہوتا ہے، رکوع میں چلے جائیں تو میں رکوع میں فرمایا یہ جو سستی کا اظہار ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم میں سے بہت سے افراد جو تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، کاروباری ہیں، نوکری پیشہ افراد ہیں، ہم اپنی نمازوں کا کتنا غور کرتے ہیں۔ فجر کی نماز ہماری بستر میں نکل جاتی ہے، ظہر کی نماز ہماری کام کاج میں نکل جاتی ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے میں اپنے بزنس میں مصروف ہوتا ہوں، اذان نماز شروع ہو جاتی ہے میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہوں، نماز جماعت ختم ہو جاتی ہے میرے کاروبار سے مجھے فرصت نہیں ہے۔
اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی نکل جاتا ہے لیکن انہیں اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ مال جو بندے کو رب سے دور کر دے، وہ مال انسان کی دنیا میں بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ بظاہر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جناب نماز کے 15 منٹ کا وقفہ، نماز کے 20 منٹ کا وقفہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے 5-6 گاہک اور پکڑ لیے، مجھے تو بظاہر نفع نظر آ رہا ہے، مجھے تو بظاہر پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سامعین محترم یاد رکھیے گا، جو نماز چھوڑنے کا نقصان ہے وہ اس قدر ظاہر ہوگا کہ فرمایا پھر دنیا کے اندر بھی نقصان کا سامان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان کا سامان ہوگا۔ تو فرمایا وہ آتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اب غور ذرا کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو نماز کے لیے آتا تو ہے لیکن سستی کے ساتھ آتا ہے، یہ صفات منافقین والی صفات ہیں، تو وہ بندہ جو نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں اس بات پر؟ یعنی جو سستی کر رہا ہے یہ صفات منافقین والی ہیں، لیکن جو نماز کے لیے آ ہی نہیں رہا، جس کی نمازیں ہی قضا ہو رہی ہیں، جس کو صبح سے لے کر رات تک اپنی نماز کا خیال ہی نہیں ہے، بعض ایسے ہیں جن کے جمعے قضا ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر بندہ رب کی بندگی سے ہی دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن سستی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور دوسری جو صفت بیان کی فرمایا وہ یہ ہے کہ منافقین کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو کراہت کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ بظاہر اگر لوگ دیکھ رہے ہوں، اگر کیمرہ سامنے ہے، اگر سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے تو بڑا مال خرچ کیا جاتا ہے، جناب یہ حاجی صاحب فلاں لوگوں کو بھی نوازتے ہیں، ان کا بھی گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ان کا بھی خرچہ اٹھایا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو نوازتے ہیں، فلاں بچی کی شادی انہوں نے کروا دی۔ وہ کس حد تک؟ وہ صرف تصویر کی حد تک۔ لیکن فرمایا جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ منافقین کی صفات ہے کہ ان کی جیب سے پھر 1 روپے کا نوٹ نہیں نکلتا۔ تو فرمایا جو نماز سے دور ہو رہا ہے، جس کو اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہوئے ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہے، تو فرمایا یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے، یہ منافقین کی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام طرح احوال سے محفوظ و معمور فرمائے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور اے بندے تجھے منافقین کے کثیر مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے، کسی کو دیکھ کر تعجب میں نہ پڑ جانا، بڑا اس کے پاس مال ہے، بڑے اعلیٰ نسب سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو اولاد دی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ زیادہ مال والا سرکشی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ہے، اور فرمایا یہی مال اس کے جہنم میں جانے اور آخرت کے خراب ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، ہاں وہ لوگ اپنا نفاق ظاہر ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اگر وہ منافق کوئی پناہ گاہ یا غار یا چھپنے کی کوئی جگہ پائیں تو رسیاں توڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ کہا کہ یہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نفاق مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں ایسی چھپنے کی جگہ مل جائے جہاں ہم سارے منافقین چھپ کر اپنے غلط اعمال کو سر انجام دے سکیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان منافقین میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات بانٹنے میں آپ پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ،
تو اگر ان صدقات میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے اور زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جا رہا تھا، تو ایک شخص ذوالحویسرہ کے نام سے، جس کا نام ذوالحویسرہ تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی انصاف قائم کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جلال کی وجہ سے متغیر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تجھے غرق کرے، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو روئے زمین پر کون انصاف قائم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ روئے زمین پر کون انصاف قائم کر سکتا ہے جب اللہ کا نبی انصاف قائم کرنے والا نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت مجھے دیں تو میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر نہیں، اس شخص کو دیکھو اور اس پر غور کرو کہ ایسے لوگ وہ ہوں گے، قیامت سے پہلے ایسے افراد آئیں گے کہ جن کی عبادتیں ایسی ہوں گی کہ جن کی عبادتیں دیکھ کر تم رشک کرو گے، جن کے روزے نمازیں دیکھ کر تم رشک کرو گے، جن کی عبادتیں دیکھ کر صحابہ سے حضور فرما رہے ہیں تمہیں رشک آئے گا، لیکن یہ ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جایا کرتا۔ کیا وہ عبادت نہیں کر رہا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہا؟ کیا وہ روزے نہیں رکھ رہا؟ کیا وہ حج نہیں ادا کر رہا؟ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ کے اعمال، وہ صحابہ جو دن رات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں، حضور ان سے فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال دیکھو گے تو تم رشک کرو گے، لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا، ان کے گلے سے نہیں اترے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو عبادت تو کرنے والے ہوں گے لیکن نبی کے بے ادب ہوں گے۔ آج جس طرح یہ نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور نبی کے سامنے زبان تان دراز کرنا اس نے شروع کر دی، تو ایسے لوگ ہی ہوں گے۔ تو فرمایا کسی کی عبادت کو دیکھ کر اس پر غور و فکر اور اس پر اطمینان نہیں کرنا جب تک اس کے تمام تر اعمال درست نہ ہو، جب تک وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بجا لانے والا کیوں نہ ہو۔ عبادت تو کر رہا ہے، نمازیں تو ادا کر رہا ہے، لیکن مخلوق کو ایذا دے رہا ہے، لیکن لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بڑی اتنی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی اس کے سر پر ہے، لیکن اپنی تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان در حقیقت وہ ہے جس کے حقوق اللہ کو بھی بجا لاتا ہو اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کا پاس رکھنے والا بھی ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے دے گا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، رغبت کرنا ہے۔ آئیے اپنے اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات، یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مصارف زکوٰۃ یعنی وہ افراد جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا انما الصدقات، زکوٰۃ صرف للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر شرعی وہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اتنا مال نہ رکھتا ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، 52.5 تولہ چاندی یا 7 تولہ سونا جو ہے، اتنا مال نہ رکھتا ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، تو فرمایا اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے۔ والمساکین، اور مسکین، اچھا مسکین وہ ہوتا ہے جو 2 وقت کی روٹی بھی جس کے بعد میسر نہیں ہوتی، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، للفقراء یعنی شرعی فقیر، والمساکین، اور مسکین، والعاملین علیہا،
اور زکوٰۃ جمع کرنے والا، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے لیے زکوٰۃ جمع کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، ان کاموں پر مصروف عمل رہتا ہے، تو حکومت وقت کی طرف سے اور حاکم کی طرف سے اس کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ مال اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے مقرر کر دیا جائے، زکوٰۃ اس کے لیے جائز ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ جمع کرنے والا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے۔ جب اسلام پھیلایا گیا اور ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو کافروں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے مسلمان ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، مال سے ان کا تعاون کیا کرتے تھے، تو وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے قبول ہو جاتے تھے۔ تو اب یہ جو معاملہ تھا یہ ابتدائے اسلام میں تھا، اب یہ معاملہ اس کو منسوخ کر دیا گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، یعنی کافروں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جائے، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے، یعنی کوئی ایسا غلام ہے جو مکاتب ہے۔ مکاتب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے آقا نے اس کو کہا کہ تم اتنا مال مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ غلام مسلمان ہو۔ والغارمین، اور مقروض، وہ شخص کے اتنا مقروض ہے کہ اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے اور قرض ادا کرنے کی نیت بھی رکھتا ہے، تو فرمایا زکوٰۃ کے مال میں سے اس کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور دینی طلباء کے لیے اور مجاہدین کے لیے، یعنی وہ طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں، دوسرے شہر سے آتے ہیں، ان کے خرچ کے لیے، اخراجات کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مجاہدین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ تو یہ ٹوٹل 8 مصارف بیان کیے ہیں، جس میں سے ایک کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی مؤلفۃ قلوب، یعنی وہ لوگ، وہ کافر جن کو اسلام کے قبول کی قریب کیا جائے، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا وہ ابتدائے اسلام میں تھا، اب وہ منسوخ ہو چکا۔ تو ٹوٹل 7 ایسے افراد ہیں جن کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، وہ شخص جو سید ہو، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہو، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے ہو، اس کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اور وہ شخص جو ہاشمی سید ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، ان کا نام ہاشم تھا، اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، اور حضرت عبد المطلب کے پھر 10 بیٹے ہوئے، جن میں حضرت عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، حضرت امیر حمزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس۔ تو 10 بیٹوں میں سے جو اسلام لے آئے، یعنی حضرت عباس ہو گئے، حضرت عبداللہ ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، تو فرمایا یہ وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب جو ان کی اولاد ہے اس کو ہاشمی سید کہا جاتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو فرمایا سید اور ہاشمی، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ واللہ فریضۃ من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو غیب کی خبریں دینے والے ہمارے نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، کان یعنی سننے والے، وہ تو کان ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اذن خیر لکم، تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہیں، یعنی تمہاری پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین رحمۃ للذین آمنوا منکم، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ منافقین مسلمانوں کے پس پشت پیچھے بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی والے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور اپنے ہی جی میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ جناب اللہ کے نبی یعنی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، جب ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ان کے پیچھے جو باتیں کرتے پھریں ان کو کیا معلوم ہوگا؟
تو وہ تو کان ہیں، یعنی کان سے مراد یہ ہے کہ وہی چیز جو ظاہری چیز کو سن سکے، جو ظاہری گفتگو کو سن کرے سکے۔ پیٹھ پیچھے والی چیز کو کان کیسے سن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ محبوب ایسے ہیں جو ظاہری چیز کو بھی سماعت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے والی چیز کو بھی سماعت کر لیا کرتے ہیں، جو تمہارے ظاہری احوال سے بھی واقف ہیں، تمہارے باطنی احوال سے بھی واقف ہیں۔ ہاں بظاہر تمہارے سامنے اس چیز کا اظہار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا۔ عبداللہ بن ابی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں منافق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوا تو منافقین کو مسجد نبوی سے اٹھا کر باہر نہیں پھینکا گیا۔ اب آگے آیات آ رہی ہیں جہاں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا تو پھر مسلمانوں نے اٹھا کر انہیں باہر اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ سب جانتے ہیں، چاہے ظاہری چیز ان کے سامنے ہو یا ان کے پس پشت کوئی بات کی جائے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، منافقین تمہارے سامنے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم انہیں راضی کرو، ان کانوا مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی اپنے آپ نے تو مسلمانوں کی برائیاں کرتے ہیں منافقین، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے خیر خواہ، ہم تو ایمان لانے والے، دیکھتے نہیں ہم نمازیں تمہارے پیچھے پڑھ رہے ہوتے، دیکھتے نہیں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے فإن له نار جہنم خالدا فیہا، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ذالک الخزي العظیم، یہ ہی بڑی رسوائی اور خسارے کا سامان ہے۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، اب وہ کسی انداز میں بھی نافرمانی، اب وہ لوگوں کے سامنے نافرمانی ہو، اب وہ چھپ کر نافرمانی ہو، تو فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عذاب اور سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی میں غور کروں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ دین کے قریب ہو جاتے ہیں نا تو لوگ انہیں طعن و تشنیع کا شکار بنا دیتے ہیں، لوگ ان کا تمسخر اور مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب کل تک تو اس کا لباس ہی عجیب تھا، آج جناب بڑا عمدہ لباس پہن کے اللہ اللہ کرنے اس نے شروع کر دی، کوئی جناب تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس کے متعلق غلط گمان شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کے قریب ہوتے ہیں، جو دین کے قریب ہو رہے ہیں، ان کا استہزاء نہ کرو بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرو تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اور قریب ہو جائے، تاکہ ان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو جائے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر میں پہلے فلمیں، ڈرامے، گانے بازے کرنے والے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب کی، چہروں پر انہوں نے داڑھی سجا لی، ان عورتوں نے اپنے زندگی میں پردے کو داخل کر دیا، تو اللہ اکبر ان کے والدین کو یہ چیز ناگزیر گزری کہ اب تو نے داڑھی رکھ لی، اب تو مولوی بن گیا، اب تو ملا بن گیا۔ اللہ اکبر، جن صحابہ اور جن اہل بیت سے ہم عقیدت رکھنے والے ہیں وہ سارے داڑھی رکھنے والے تھے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے حلیے کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایسے بھی گھروں میں دیکھا گیا کہ جو بچیاں پردہ کرنے والی تھیں ان کے رشتے کو منع کر دیا صرف اس وجہ سے کہ یہ عورت پردہ کرنے والی ہے۔ کیا اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ دین پر عمل کرنے والی؟ کیا اس مرد کا قصور یہ تھا کہ وہ دین پر عمل کرنے والا؟ کیا اس کے دوست، گھر والے اس کے مخالف ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کی سنت کو چہرے پر سجانے والا تھا؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرو کہ اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے عذاب کو تیار کیا ہوا ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم
منافقین مسلمانوں پر کسی ایسی صورت کے نازل کیے جانے سے ڈرتے ہیں جو انہیں منافقین کے دلوں کا چھپا ہوا نفاق بتا دیں۔ قل استہزئوا، فرما دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج مما تحذرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفاق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب اگر آپ ان سے بے ادبی کے بارے میں پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کی آیتوں، اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، تم مذاق اڑاتے ہو۔ فرمایا جب صحابہ کرام غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو 3 منافقین ایسے تھے جن میں سے 2 منافقین اسلام کا استہزاء کرنے لگے، صحابہ کرام کا مذاق اڑانے لگے، دین کا مذاق اڑانے لگے، اور آپس میں مذاق اڑاتے ہیں اور تیسرے والے سے پوچھتے ہیں بتاؤ نا ہم نے صحیح بات کہی؟ تو کہا کہ جو تیسرا والا تھا اس نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو ہلایا اور اپنی مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کے متعلق آیت کریمہ نازل فرما دی۔ کیا قرآن کا استہزاء کر رہے ہو؟ کیا دین کا مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، بے شک تم اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیں تو دوسروں کو ضرور عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ فرمایا جو 2 گفتگو کر رہے تھے، اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے، اور ایک جو خاموش تھا، اگرچہ وہ خاموش تھا لیکن ان کی باتیں سن کر حق بات نہیں کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو پکڑ کا نشان بنایا۔ لیکن جب تیسرے نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہاں فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کا استہزاء کر رہے، جو دین کے بارے میں مذاق اڑا رہے، یہاں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ کوئی ایسی بات جو دینی شاعر سے متعلق ہو، مذاق میں بھی وہ بات اگر بندہ کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا اپنی محفلیں، آج ہماری مجلسیں کیسی ہوتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، اور معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ وہ گفتگو کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ مذاق میں گفتگو کر رہا ہو، اگرچہ وہ مذاق میں کلام کر رہا ہو، تو فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج ایسے گانے جو ہے وہ لوگ سننا انہوں نے شروع کر دیے کہ جن کانوں کے اندر کفریہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا وہ گانا سن رہا ہوتا ہے، اور اس گانے کو سنتے سنتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے کانوں میں ہینڈ فریاں لگی ہوتی ہیں، وہ گانے سن رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کفری الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں غور تو کروں نا، اگر یہی کام کرتے کرتے مجھے موت آ جائے تو کیا رہا میری وفات اور انتقال اسلام پر ہوگا یا کفر پر ہوگا؟ مجھے موت اسلام پر آئے گی یا کفر پر آئے گی؟ آج لوگوں سے یہ بھی سنا گیا کہ جناب جب میری طبیعت عجیب ہوتی ہے، میری طبیعت بے چین ہوتی ہے تو میں فلاں گانا سن لیتا ہوں، فلاں میوزک سن لیتا ہوں تو میری طبیعت میں چین آ جاتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کو راحت تو اللہ کی ذکر سے ملتا ہے، تو پھر دلوں کو راحت گانے اور باجے سے کیسے مل رہا ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ جب روح ناپاک ہو جاتی ہے، جب روح نجس ہو جاتی ہے، جب روح رب کی یاد سے دور ہو جاتی ہے، جب روح رب کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے، تو فرمایا پھر اسے گناہوں کے اندر لذت اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام کا مذاق کے اندر بھی کفری الفاظ استعمال کرتا ہے تو فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے۔
تو انسان ذرا اپنی زندگی پر غور کرے کہ کہیں میری زبان سے ایسا کلمہ تو جاری نہیں ہوا، کہ کہیں میں ایسی گفتگو نہیں سن رہا کہ جس گفتگو کو سنتے ہوئے میں خاموش رہا اور یہ میری خاموشی اس کی تصدیق کا اظہار ہو گیا اور میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام تر معاملات سے محفوظ فرمائے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ سب نفاق میں ایک جیسے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور وہ بھلائی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور وہ جب رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی باری آئے تو وہ مٹھی کو بند کر لیتے ہیں۔ تو پیچھے بھی منافقین کے احوال ذکر کیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کراہت کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بھی منافقین کے احوال ذکر کیے کہ جو تمہیں گناہ کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو تمہیں گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے، تو فرمایا یہ ایمان والوں کے احوال نہیں، یہ منافقین کے احوال ہے۔ بعض اسکولوں میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے لازم کیا جاتا ہے کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا، عورتوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے لازم کیا جاتا ہے کہ آپ نے گروپ فوٹو بھی کھنچوانی ہے، آپ نے میوزک تمام تر معاملات میں حصہ بھی لینا ہے، اگرچہ وہ عورت پردہ کرنا چاہے لیکن وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی کام نہیں ہے، یأمرون بالمنکر، یہ منافقین کے کام ہے کہ گناہوں کی طرف وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور وہ بھلائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی پکے نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ حسبہم، وہ آگ انہیں کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، منافقوں تم ویسے ہی ہو جیسے تم سے پہلے کافر ہو گزرے۔ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور ان کے مال اولاد بھی تم سے زیادہ تھے، اور انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لیا، تم بھی دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھا لو۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے دنیاوی لذتوں سے فائدہ اٹھایا۔ بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا، اور وہ بےہودگیوں میں پڑے رہے جیسا کہ تم بےہودگیوں میں پڑے رہے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت کے اندر بھی ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الم یاتہم، کیا ان منافقوں کے پاس نہیں آئیں نبأ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کی خبریں، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے احوال، وعاد قوم عاد کے احوال، وثمود قوم سمود کے احوال، وقوم ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے احوال، واصحاب مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے احوال، والمؤتفکات اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال، کیا ان کے پاس نہیں آئے؟ کیا انہوں نے ما قبل قوموں سے عبرت حاصل نہیں کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم انہیں غرق کر دیا گیا، قوم عاد پر تیز آندھی آئی، قوم سمود پر زلزلہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا اس طرح شکار کیا کہ آپ کی قوم کا جو بادشاہ نمرود تھا تو فرمایا اس کی عمر 800 سال رہی، 400 سال تک اسے کسی بیماری نے نہیں آیا، یعنی اسے بخار تو کیا سر درد بھی نہ ہوا۔ 400 سال بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور تکبر اور بڑائی میں اس قدر بڑھ گیا کہ کہا میں خدا ہوں اور مجھے سجدہ بجا لاؤ۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نمرود، اس فرعون کو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کے دعویٰ کرنے والے کو ایک مچھر کا، وہ بھی لنگڑا مچھر تھا، پورا نہیں تھا،
لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل کیا اور ایسے عذاب کا اسے شکار کیا اور اسی عذاب کے اندر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب یہاں پر ذرا اگر ہم غور کریں نا، انسان اپنی ذات میں بڑی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، انسان اپنی ذات میں بڑا تکبر کا اظہار کرتا ہے، تو فرمایا جب اس کی ناک میں وہ مچھر داخل ہوا تو بڑے طبیبوں سے علاج کروایا گیا، بڑے معاملات کروائے گئے، کہیں اسے آرام اور سکون نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا۔ اور پھر جب کہا کہ جب بندے کو کہیں سے آرام نہیں ملتا نا، تو پھر وہ اپنے تئیں کچھ تجاویز اختیار کرتا ہے۔ تو کہا کہ ایک شخص ہر دور میں اس کے پاس افراد آتے، اس کے پاس آ کر اسے سجدہ بجا لاتے اور اس کو خدا مانتے تھے۔ تو کہا کہ ایک فرد اس کے پاس جب آیا اور اس کو سجدہ کیا تو اس نے جب اس کے قریب ہوا تو نمرود کو مچھر نے ڈنگ مارا اور اس کو سر میں شدید تکلیف ہوئی۔ تو نمرود نے اس شخص کو کہا کہ تم نے سجدہ مجھے کر لیا ہے، اب اپنی چپل اٹھاؤ اور میرے سر پر مارو۔ جب اس شخص نے زوردار چپل اس کے سر پر ماری تو اس مچھر نے خاموشی اختیار کر لی، ڈنگ مارنا چھوڑ دیا۔ تو اب اس نے اپنے دربار میں یہ معمول بنا لیا کہ جو بھی آتا اس کو پہلے سجدہ کرتا، بعد میں اس کے سر پر چپل لگایا کرتا تھا تو اس کو آرام آ جایا کرتا تھا۔ تو کہا کہ کیسے ہی اسے عذاب کا شکار کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب نے فرمایا نا کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ تو فرمایا کیا انہوں نے ماقبل قوموں کے احوال دیکھے نہیں؟ فما کان اللہ اتتہم رسلہم بالبینات، تو ان قوموں کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیعذبہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو وہ اللہ کی یہ نشانی نہ تھی، اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی کفر و نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یار و مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجا آوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم اپنا رحم کرم نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی عزت والا حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ باغات ہیں، فی جنات عدن، پاکیزہ مکانوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیے منافقین اور کافروں سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جب منافقین کے احوال ظاہر کر دیے گئے، اب جب حکم ہو گیا کہ اے محبوب اب ان منافقین کو مسجد نبوی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، ان کے نفاق کو مسلمانوں کے درمیان ظاہر کر دیا جائے، تو تمام تر منافقین کے احوال ظاہر ہو گئے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، منافق اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا، جو کفریہ باتیں کی وہ انہوں نے نہ کہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور تحقیق حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر بات کی تھی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں نہ ملا، وَمَا نَقَمُوا، اور انہیں یہی برا لگا کہ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتَوَلَّوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں اور نفاق پر اڑے رہیں
تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے روئے زمین پر نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی ان کا دوست ہوگا۔ یہاں پر قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ فَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، یہی ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم بڑے بڑے منافقین کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اللہ اور اس کے نافرمانی کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تو بڑے مال ان کے پاس ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی آسائش کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی ہے، دنیا کے اندر تکلیف ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کی ظاہری احوال کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کسی ایسے بندے کی زندگی کو ذرا جج کریں اور غور کریں جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو یقین جانیے ان کی زندگیوں کو جب آپ ٹٹولیں گے اور ان کی زندگیوں میں جب غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں اٹھ سکتے، رات کو سوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں سو سکتے، دوائی کھائے بنا انہیں نیند نہیں آتی، دوائی کھائے بنا یہ صبح اپنے معاملات نہیں کر سکتے، ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، وہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے یہ سب لے لو، ہمیں سکون کی زندگی دے دو، لیکن چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو فرمایا دنیا کے اندر بھی تکلیف کا سامان ہے، آخرت کے اندر بھی تکلیف کا سامان ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَلَكِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکار ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے وعدے سے منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کم مال دیا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ بھی اس کی بہتری کے لیے ہے، اور اگر کسی کو زیادہ مال دیا ہے تو یہ بھی اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا مال دے۔ اس کا نام ثعلبہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال آئے گا تو رب سے دور ہو جائے گا، اس دعا سے دور رہ اور اس تمنا کو چھوڑ دے۔ عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریں رب تعالیٰ مجھے مال دے گا تو میں بہت زیادہ رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے والا ہوں گا۔ اللہ کا نبی جانتے تھے کہ مال اس کے لیے بہتر نہیں ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے اسے مال نہیں دیا۔ اگر میرے پاس مال کم ہے نا، اگر میرے پاس اتنا ہی مال ہے کہ میرا صرف گزر بسر ہی ہوتا ہے تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر کروں۔ عین ممکن تھا کہ مجھے زیادہ مال ملتا تو یہ جو 2 سجدے میں رب کی بارگاہ میں بجا لاتا ہوں میں ان سجدے سے دور ہو جاتا۔ تو کہا کہ تو دعا نہ کر، تو تمنا نہ کر زیادہ مال کی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ثعلبہ کو کثیر مال دیا اور اس کے پاس اس قدر بکریوں کے ریور سے ریفر بڑھ گئے، کہا کہ اس کے پاس مدینے میں اتنی بکریاں تھیں کہ مدینے کی گلیوں میں اب بکریاں چرانے کی جگہ نہیں تھی، وہ ساری بکریاں لے کر مدینے سے دور ایک جنگل میں جا بسا۔ اب جب مدینے سے دور مال و متاع کو لے کر اللہ کے نبی سے اللہ کے گھر سے دور ہو گیا تو فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنا اس نے بند کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہے، اے صحابہ بتاؤ تو صحیح نا کہ اب ثعلبہ کے احوال کیا ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال میں اس قدر مشغول ہو گیا ہے کہ اب اس کا مال اسے نہ رب سے قریب کر رہا ہے نہ رب کے رسول سے قریب کر رہا ہے، مسجد سے اسے دور کر دیا ہے، اللہ کے رسول سے اسے دور کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پھر مال زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا اور ایک صحابی کو ثعلبہ کے پاس بھیجا کہ اس سے بھی زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، تو صحابی رسول جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرو، 40 بکریوں پر زکوٰۃ دو، 30 گایوں پر زکوٰۃ دو، جس طرح زکوٰۃ کے مصارف ہیں،
تو اس نے کہا کہ اب کیا مجھے بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اب کیا مجھے بھی مال دینا پڑے گا؟ تو کہا اس وقت اس نے مال نہیں دیا۔ وہ صحابی رسول واپس لوٹ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماجرا سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثعلبہ پر افسوس ہے۔ اور کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ ملامت کر رہے ہیں کہ ثعلبہ اتنا مال تیرے پاس ہے، خرچ ہی نہیں کرتا، تو کہا بظاہر کچھ مال لے کر لوگوں کو دکھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مال کو قبول نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا میں تجھے نہ کہتا تھا کہ مال کی دعا نہ کر، یہ مال تجھے رب سے دور کر دے گا؟ تو کہا کہ پھر اس کا مال حضور نے قبول نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لے کر آیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا جس کا مال حضور نہیں قبول کرتے، ابو بکر اس کا مال کیسے قبول کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ عمر فاروق کے دور میں مال لے کر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اس کا مال قبول نہیں کیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح مال کی محبت میں وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا اگر مال کم ہے تو یہ بھی رب کا شکر ہے کہ رب نے مجھے اپنے بارگاہ سے دور ہونے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا خَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس قیامت کے دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی اور اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے رہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھپی باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ منافق جو دل سے کثیر مال خیرات کرنے والے ہیں، من المؤمنین فی الصدقہ، مسلمانوں کو تانا دینے والے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور ان غریب مسلمانوں کو بھی تانا دیتے ہیں جو اپنی محنت کی تھوڑی سی مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی دین کی مدد کے لیے اپنا مال لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام اپنا مال لے کر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 دینار ان کے پاس تھے، تو کہا یا رسول اللہ 4000 گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے، 4000 میں دین کے لیے لے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم دین کے لیے لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے، جو گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اس کے لیے بھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ لیکن کہا وہاں منافقین موجود تھے، اب چونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، تو کہا یہ جو مال لے کر آیا ہے نا، یہ تو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لے کر آیا کہ دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اتنا مال بھی دے سکتا ہوں۔ تو کہا اس کا مذاق اڑانا۔ اب جب ان کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال لے کر آئے، اور وہ مال تھا 4 کلو کھجور، ایک ساتھ تقریباً 4 کلو کھجور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور عرض یا رسول اللہ ساری رات میں نے ایک باغ میں محنت کی، پانی دیا، تو جو مجھے مال حاصل ہوا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، 4 کلو میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو منافقین استہزاء کرنے لگے کہ جناب یہ 4 کلو کھجوروں سے بھی کوئی دین کی مدد ہونی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات سمجھ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا صحابی 4 کلو کھجور لے کر آیا ہے نا، یہ 2 کھجوریں، 3 کھجوریں، تھوڑی کھجور سارے صحابہ کے مال کے اوپر رکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھجوروں کا صدقہ سب کے مال کو قبول فرما لے گا۔ تو فرمایا یہ منافقین کا طریقہ تھا، صحابہ زیادہ نیکی کرتے تب بھی مذاق اڑایا کرتے تھے، صحابہ اگر اپنی گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کچھ لے آیا کرتے تھے تب بھی وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ
فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر آپ اپنی رحمت کی بنا پر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشنے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دینے والا نہیں۔ منافقین اپنے ظاہری احوال لے کر آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب تک ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہونے والی، جب تک یہ دل سے سچی پکی توبہ نہ کر لیں۔ فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے منافقین اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور وہ غزوہ تبوک میں نہ گئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ بولے اس گرمی میں نہ نکلو۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ جاننے والے ہوتے۔ جب منافقین غزوہ تبوک میں رومیوں کے خلاف نکلے اور رومیوں کے پاس سلطنت بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، اور فرمایا گرمیوں کا موسم تھا، تو منافقین یہ کہنے لگے کہ جناب ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں اتنی سخت گرمی میں ہم کیسے باہر نکلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس گرمی سے محفوظ بھی ہو جاؤ تو جہنم کی گرمی سے کیسے بچ سکتے ہو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ رویا کریں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ان کے برے اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اے حبیب اگر اللہ آپ کو غزوہ تبوک کے بعد ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو اگر اب جہاد کے لیے نکلنا چاہیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، آپ فرما دیجئے کہ تم کبھی میرے ساتھ نہ نکلنا، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب ہرگز میرے ساتھ جہاد پر نہ جانا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان رومیوں کے خلاف نکلے تو کامیاب ہو گئے، اب وہ جب مسلمان کامیاب ہو کر لوٹے تو منافقین کہنے لگے کہ جناب اب جب آپ جہاد پر جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جہاد پر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب ان منافقین کو منع فرما دیں کہ جب سختی کے معاملات میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا تو اب نرمی اور آسانی کے معاملات میں کیوں کر اسلام ان کو ساتھ رکھے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ان منافقین میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھیں، مات ابداً ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پر نہ کھڑے ہوں، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے۔ عبداللہ بن ابی جب وہ مرا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کے بیٹے حضرت عبداللہ، باپ منافق تھا لیکن بیٹے حضرت عبداللہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا مبارک میرے والد کو پہنا دیں کفن کے طور پر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قمیص مبارک اس کو پہنایا، کیونکہ صحابی رسول نے کہا تھا، عرضی پیش کی تھی۔ اور دوسری بات یہاں پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور کفار کی جانب سے قیدی بن کر آئے تھے اور آپ کے بدن پر قمیص نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا قمیص ان کو پہنایا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بدلے کو پورا کرنے کے لیے اپنا قمیص اس کو دے دیا۔ اور جو جنازہ پڑھایا گیا وہ حکم خداوندی کے آنے سے پہلے پڑھا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، جو معاملہ ہوا وہ حکم خداوندی کے آنے سے پہلے ہوا، اب جب حکم خداوندی آ گیا تو ان تمام تر معاملات سے مسلمانوں کو دور کر لیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کا جنازہ پڑھایا تھا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہاں پر موجود 1,00,000 منافقین کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو پڑھانے کی مصلحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے،
اسلام کے قبول کرنا تھا، قریب کرنا تھا، مسلمانوں کو دین کے قریب کرنا تھا، تو اس حکمت کی وجہ سے پڑھایا گیا۔ اور جب حکم خداوندی آ گیا تو اس سے منع کر دیا گیا۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہی چاہتا ہے، أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، کہ ان کی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دے اور وہی اسی کفر میں ان کا دم نکل جائے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت اتاری جائے، ان آمنوا باللہ، یہ کہ اس پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذن اولو الطول منہم، کہ ان کی بڑے طاقت والے نبی سے رخصت چاہتے ہیں، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور ان کے دلوں پر کفر اور نفاق کے سبب مہر لگا دی گئی تو وہ پیچھے رہنے والے ہیں۔ یعنی جس طرح عورتوں کو جہاد سے اجازت ہے کہ وہ بیٹھنے والی ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، تو کہا انہوں نے بھی عورتوں والے کام شروع کر دیے، مردوں والے کام انہوں نے چھوڑ دیے۔ مرد کا کام ہے آگے نکل کر جہاد کرنا، اپنی جان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرنا، لیکن وہ جہاد سے بیٹھے رہے۔ لیکن اللہ کے رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ واولئک لہم الخیرات، اور انہی کے لیے دونوں جہانوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اے حبیب بہانے بنانے والے دیہاتی آپ کے پاس آئے، لیؤذن لہم، تاکہ آپ انہیں جہاد میں نہ جانے کی رخصت دے دیں۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھے رہیں وہ منافق جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء، ضعیفوں پر کوئی گناہ نہیں، ولا علی المرضى، اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ہی ان لوگوں پر، ان غریب لوگوں پر جو جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کی مال کی طاقت نہیں رکھتے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ مطیع و فرمانبردار ہوں، یعنی وہ شخص جو معذور ہے اس کو جہاد سے اجازت ہے، وہ شخص جو کمزور ہے ضعیف ہے اس کو جہاد سے اجازت ہے، وہ شخص جو بیمار ہے اس کو جہاد سے اجازت ہے، اور وہ شخص جو جہاد کے لیے مال خرچ کرنا یعنی سواری کی طاقت نہیں رکھتا، تلوار اسلحے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنا جہاد میں جو مال اپنے لیے لے کر جانا ہے، جو کھانے کا سامان ہے اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو ان تمام افراد کو جہاد سے رخصت کی اجازت ہے۔ کب؟ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے حضور حاضر ہوں تاکہ انہیں جہاد کے لیے سواری عطا فرمائیں، تو آپ ان سے فرمائیں کہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، کہ وہ اس چیز کو سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور ان کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ الا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ ایسا کچھ پائیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ یعنی بعض صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں لیکن ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مال اپنی جان جو ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بظاہر اسلام میں ابھی ابتدائی معاملات ہیں، مسلمانوں کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کا زاد راہ اختیار کر سکیں، خرچ اٹھا سکیں۔ تو فرمایا جب انہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو ان کے دل بھی غمگین ہوتے ہیں
ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ کاش ہمیں بھی توفیق ملتی، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ انما السبیل، پکڑ ان لوگوں پر ہے، علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، کہ آپ سے جہاد سے رہنے کی یعنی پیچھے جانے کی اجازت چاہتے ہیں، وہم اغنیاء، اور وہ مال والے بھی ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، رخصت مانگتے ہیں اور انہوں نے عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے کہ جہاد کے کتنے فائدے ہیں، یعنی جہاد کے کتنے فائدے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں اخروی ہوں، ان سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 10 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے 3 حصے جو ہوتے ہیں اس میں سے ایک حصہ مکمل ہو گیا، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ 2 حصے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی حاضری کو لازم بنائیں، قرآن کے درس میں سننے کے لیے لازم آئیں اور ضرور حاضری دیں۔ یہ وہ محفل ہے اور یہ وہ درس ہے اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ فرمایا قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کے درس میں اس کی تعلیم سننے کے لیے جو بندہ آ جاتا ہے پھر اس کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رب کی بارگاہ میں بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے صدقے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔